بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم وقت کی اہمیت پہ بات کریں گے، کیونکہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں اس سے انڈیویجولی ایک بندے پر نہیں بلکہ پورے بزنس پر، انویسٹر کمیونٹی پر، کلائنٹس پر، اینڈ یوزر پر، حتیٰ کہ فیملیز پر اثر پڑتا ہے۔ وہ کون سے فیصلے ہیں جس سے یا تو کامیاب ہو جاتے ہیں یا اللہ نہ کرے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم بات شروع کریں گے ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہی، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سے ہے۔ اگر آج سے کچھ سال پہلے، 4-5 سال پہلے کی میں بات کروں، ہم اپنی انویسٹر کی انویسٹمنٹ سالڈ چیز میں لگاتے تھے، انویسٹمنٹ کرتے تھے وہاں پہ، کیونکہ اس وقت وہ جو ہوا چل رہی تھی وہ سالڈ چیز کی چل رہی تھی۔ پھر ٹریڈنگ آ گئی، فائل ٹریڈ کرنا، فائلوں میں انویسٹمنٹ کرنا، اس سے اچھا خاصا فائدہ سب کو ملا، اینڈ یوزر کو بھی، انویسٹرز کو بھی، کمپنیز کو بھی۔ لیکن جیسے اسٹاک ایکسچینج کی اگر میں مثال دوں، اسٹاک مارکیٹ کی جو فورکاسٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بندہ انویسٹ کرتا ہے، اسی طرح ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی بھی فورکاسٹ کو دیکھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور ان حالات میں جو ریسیشن کا وقت ہے، جو ڈاؤن فال کا وقت ہے، ان حالات میں ہمیں کہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، وہ کون سے لوگ ہیں جو پریشانی کا شکار ہیں، وہ کیسے نکل سکتے ہیں اس پریشانی سے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس ریسیشن کے وقت میں بھی منافع کما رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے انویسٹر کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی انویسٹمنٹ سالڈ چیز میں انویسٹ کریں، جیسے کہ کمرشل یونٹ میں، اپارٹمنٹس میں، شاپس میں یا ریزیڈینشل یونٹ میں۔ اس سے دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک، آپ کو منافع ماہانہ رینٹ ہوگا، آپ کو ملے گا۔ دوسرا، جب بھی وہ چیز آپ بیچیں گے، مطلب سال بعد بیچیں گے، 2 سال بعد بیچیں گے، آپ کو اپریسیشن ملے گی، مطلب اچھی خاصی پروفٹ بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ماہانہ رینٹ بھی ملے گا۔ اس سے آپ کے انویسٹر کی اماؤنٹ بھی محفوظ ہو سکتی ہے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی، ان کو ماہانہ بھی کچھ ملے گا، اور جب بھی آپ بیچیں گے ان کو منافع بھی ہوگا۔ کیونکہ آپ نے اپنے انویسٹرز کے لیے وقتی طور پہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اینڈ یوزر کے لیے، انویسٹرز کے لیے وقتی طور پہ سوچیں گے، آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے، بس آپ نے اسے جان چھڑا کے کسی کے گلے میں ڈالنی ہے، تو وہ آپ مطلب وقتی طور پہ تو آپ کو پیسے آ جائیں گے، لیکن مستقبل میں کانسٹنٹلی آپ اس کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ جب بھی وہ چیز آپ بیچیں گے تب آپ کو مشکل کا سامنا ہوگا۔ تو کوشش کریں ان حالات میں، اس ریسیشن میں، اپنے انویسٹرز کی انویسٹمنٹ جہاں پر بھی پسی ہے یا پڑی ہے وہ نکال کے کسی کمرشل یونٹ میں انویسٹ کریں۔ اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی، اور منتھلی رینٹ بھی ملے گا، اور سال بعد اپریسیشن بھی ملے گی۔ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں کانسٹنٹلی چینجز آ رہے ہیں۔ ریل اسٹیٹ میں اگر آپ فورکاسٹ کو دیکھ کے انویسٹ نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، تو آپ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ آپ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں گے اور صحیح جگہ پہ انویسٹ کریں گے تو آپ منافع میں ہوں گے، ادروائز آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کمٹمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، مطلب آپ کی اگر ریسرچ نہیں ہوگی تو آپ کی کمٹمنٹ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی ریسرچ، آپ کی تحقیق مضبوط ہے تو آپ کی کمٹمنٹ بھی مضبوط ہوگی، اور اس وجہ سے آپ سے منسلک سارے لوگ آپ سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ خود بھی فائدے میں ہوں گے۔ کسی بھی پروڈکٹ کی مستقل ڈاؤن فال کبھی نہیں ہوتی، لیکن وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، صحیح وقت میں بیچنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ریسرچ کرنی ہے۔ ریسرچ کے بعد آپ نے اس پروڈکٹ کی فورکاسٹ کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی کمٹمنٹ ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم نے تو بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن 4 اصول جس پہ آپ عمل کریں گے آپ کامیاب ہوں گے: ریسرچ کرنا، فورکاسٹ کو سٹڈی کرنا، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا،
اور اپنے کمیونیکیشن سکل میں بہتری لانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ صرف ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں بلکہ ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور اس سے نہ صرف آپ کا نیٹ ورک بڑھے گا بلکہ بہتر سے بہتر لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ شکریہ۔